بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ملک کے وزیر اعظم صاحب نے ایک اور تقریر فرمائی جس میں انہوں نے اپنی تمام سابقہ پالیسی کی نفی کرتے ہوئے عوام کو یہ خوشخبری دینے کی کوشش کی کہ حکومت مہنگائی میں کمی کر رہی ہے، لیکن حقیقت اس کے بہت برعکس ہے۔ اور کل کی تقریر سے جو چیز سب سے واضح تھی وہ یہ تھی کہ دوسروں کو نہ گھبرانے کے مشورے دینے والے اب خود گھبرائے ہوئے ہیں، اور اس پینک کے اندر، اس گھبراہٹ کے اندر انہوں نے جن باتوں کا ذکر کیا جو ان کے بقول عوام کو سہولت دی گئی، اس کا اثر عوام پر مزید بوجھ اور مزید مہنگائی ہوگا، کیونکہ یہ وہی حکومت ہے جس نے پچھلے جون میں بجٹ پاس کیا، پھر چند ہفتے پہلے ایک 750 ارب روپے کا اضافی ٹیکس عوام پہ لگایا، اور آج وہ یہ جو تمام باتیں وزیر اعظم صاحب نے کی ہیں ان کا نہ بجٹ میں ذکر ہے نہ منی بجٹ میں ذکر ہے۔ یہ تمام جو سہولیات ہیں یہ پاکستان اضافی قرضے لے کر یہ پروگرام پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان اضافی قرضوں کا مطلب معیشت کی تباہی، عوام پر مزید بوجھ اور ملک پر مزید اضافی قرضے، جو ہمارا تخمینہ ہے کہ ان 4 مہینوں کا جو دعویٰ کیا گیا ہے یہ تقریباً 300-400 ارب کے اضافی قرضے پاکستان کو لینے پڑیں گے۔ اس میں کوئی مہنگائی میں کمی نہیں ہوگی بلکہ مہنگائی مزید بڑھ جائے گی۔ جب حکومت قرضے لیتی ہے، جب حکومت اپنے پروگرام سے ہٹ جاتی ہے، اس سے روپے پر بھی دباؤ پڑے گا، روپیہ مزید کمزور ہوگا اور ملک کے اندر ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ آج وہ حکومت جو 4 سال عوام کو کچھ نہ دے سکی، جس نے معیشت کو تباہ کیا، آج وہ اپنے آخری دنوں میں عوام کو ایک نام نہاد ریلیف دینے کی کوشش کر کے چند ووٹیں حاصل کرنے کی کوشش میں ملک کی معیشت کو تباہ کر رہی ہے۔ یہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے۔ یہ کیفیت آج ملک کی ہے کہ جو اقدامات یہ آج آ کر رہے ہیں، جس سے پاکستان پر مزید بوجھ پڑے گا، پاکستان کے عوام پر مزید بوجھ پڑے گا، یہ اگلی حکومت جو ہوگی اس کے لیے یہ مزید مشکلات کا، پاکستان کے لیے مزید مشکلات کا باعث ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ حکومت تھی جس نے آخری دنوں میں بھی ایسی معاشی پالیسیاں دیں جو اگلی حکومت کو سہولت دینے کے لیے تھیں۔ یہ تو ہماری بدنصیبی ہے کہ 2018 کا الیکشن چوری ہوا، ایک ایسی حکومت لائی گئی جس کی 2 بڑی غلطیوں نے پاکستان کی معیشت کو اس حد تک تباہ کر دیا کہ آج تک اس کے ہم کوئی اس اثر کو زائل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور وہ اثرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک روپے کی قیمت میں کمی تھی، اور دوسرا جو انٹرسٹ ریٹ بڑھایا گیا جس سے ملک کا جو سود کی مد میں پیسہ رکھا جاتا تھا وہ دگنے سے زیادہ ہو گیا۔ آج تک پاکستان ان اثرات سے نہیں نکل سکا۔ یہ جو اقدامات کی بات کی گئی ہے، جو ایک ڈوبتی ہوئی کشتی کے
کو بچانے کی ناکام کوشش ہے، اس سے مزید معیشت پر دباؤ پڑے گا، مزید معاشی حالات خراب ہوں گے، مزید مہنگائی ہوگی۔ اور یہ میں چاہوں گا کہ ملک کے وزیر خزانہ آ کر عوام کو بتائیں کہ وہی لوگ جو چند دن پہلے ذمہ دار پالیسیوں کی بات کرتے تھے، جو IMF سے وعدے کر کے آئے تھے، جو انہوں نے ملک کے عوام اور پارلیمان کے سامنے وہ معاہدے نہیں رکھے، آج انہی معاہدوں کی نفی کر رہے ہیں۔ اور وہی حکومت جس نے 13 دن پہلے 12 روپے پیٹرول اور ڈیزل بڑھایا تھا، یہ کہہ کر وزیر اعظم صاحب کے اپنے الفاظ میں، وزیر خزانہ کے اپنے الفاظ میں، وزیر پیٹرولیم کے اپنے الفاظ میں کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ہم نے IMF سے وعدے کیے ہوئے ہیں، اس لیے ہم 12 روپے بڑھا رہے ہیں۔ یہ پچھلے 4 مہینے میں تقریباً 40 روپے پیٹرول ڈیزل بڑھا تھا، 13 دن پہلے 12 روپے بڑھا۔ تو آج ذرا یہ میں سمجھا دیں کہ یہ 10 روپے کمی جو آپ نے دعویٰ کیا ہے یا وعدہ کیا ہے، یہ کمی کہاں سے پوری ہوگی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ دنیا کی مارکیٹ میں تو قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور آگے بھی بڑھنے کی توقع ہے۔ IMF کا پروگرام کیا آپ نے چھوڑ دیا ہے؟ کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے ان سے ہٹ گئے ہیں؟ اور آج ان سب چیزوں کا بوجھ جو ہے، یہ جو بجلی کے معاملات ہیں، 6 روپے مستقل اوسطاً پچھلے 4 مہینے میں بجلی کی قیمت فیول ایڈجسٹمنٹ چارج کی مد میں بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ حکومت جو ہے وہ LNG لینے میں ناکام رہی اور ہمیں ڈیزل اور فرنس آئل چلا کر مہنگی بجلی بنانی پڑی۔ نیپرا بار بار کہتا رہا کہ عوام پر بوجھ آپ ڈال رہے ہیں، تو وہ ناکامی کا بوجھ بھی جو ہے وہ عوام پر ڈالا گیا۔ آج کہتے ہیں کہ 5 روپے بجلی کم کی جائے گی، یہ کہاں سے آئیں گے 5 روپے؟ یہ عوام کی جیب سے آئیں گے، مزید مہنگائی بڑھے گی۔ یہ پیٹرول کے 10 روپے کہاں سے؟ یہ بھی عوام کی جیب سے آئیں گے، مزید مہنگائی بڑھے گی، ملک کی معیشت مزید تباہ ہوگی۔ ان باتوں کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ آج ایک بات بڑی واضح ہے کہ اثرات جو ہوں گے ملک پر، جس کی ان حضرات کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اب تو الحمدللہ پاکستان کے عوام نے بھی فیصلہ کر دیا ہے اور انشاءاللہ جلد ہی پارلیمان بھی عدم اعتماد کے ذریعے فیصلہ کر دے گی، لیکن اثرات یہی ہوں گے کہ مزید قرضے لیے جائیں گے، مزید معیشت تباہ ہوگی، مزید مہنگائی بڑھے گی، مزید ملک کے حالات خراب ہوں گے اور مزید عوام پر بوجھ پڑے گا۔ یہ اثرات اس ساری بات کے ہوں گے، اور یہ باتیں ان کو اس وقت یاد آئیں جب عوام کا دباؤ بڑھا، جب اپوزیشن نے عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانے کی بات کی، تو آج اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے ہر قسم کے جھوٹے وعدے، جس میں حکومت پچھلے 4 سال سے مستقل، ایک بات اس حکومت کی مستقل رہی ہے کہ جو بات انہوں نے کی ہے اس کی نفی اگر چند دنوں میں نہیں تو چند ہفتوں میں ضرور کی ہے۔ آج بھی وہی کیفیت ہے کہ عوام سے جو وعدے کیے جا رہے ہیں، جو دعوے کیے جا رہے ہیں، وہ سب کا سب جھوٹ پر مبنی ہے، اور ان سب معاملات کا اثر ملک پر یہی ہوگا کہ یہاں پر معیشت مزید تباہ ہوگی اور عوام پر مہنگائی کا بوجھ بڑھے گا۔ یہ کیفیت آج ہے۔ آپ کی بات کریں، کوئی سوال کر لیں؟ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک حکومت جان چھوٹے گی، جی، اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہوگا؟ آپ لوگ فریش الیکشن فوری چاہتے ہیں یا انٹرم پیریڈ جو کہ اب 1.5 سال کا ہے وہ رہنا چاہیے؟ دیکھیں، ہماری بات سوچ PMLN کی بڑی واضح ہے کہ نئے الیکشن کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر جب ایک حکومت ایسے حالات پیدا کر دے جو آج عمران خان نے کیے ہیں، کہ میں نے پہلے کہا کہ نہ خود کھیل دیں گے نہ کسی اور کو چلانے دیں گے۔ ان حالات میں صرف ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کے پاس جائیں اور عوام کا مینڈیٹ لے کر ایک نئی حکومت آئے جو ان ملک کے معاملات کو حل کر سکے۔ واسی صاحب یہ بتائیں کہ اس سے پہلے حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ جب آپ کی حکومت گئی تھی تو وہ بارودی سرخ ڈال کے گئی، جو ورڈ یوز کرتے ہیں،
آج یہی کام وہ کر رہے ہیں. کل جب آپ پہ یہ الزام آ رہا تھا, آپ پہ یہ بات آ رہی تھی, وہ درست تھی. جب یہی اپوزیشن عمران خان یہی احتجاج کرتا تھا تو آپ لوگ قیمتیں کم کرتے تھے. آج آپ نے بھی وہی کیا. کون سی بارودی, ہم نے کون سی بارودی سرنگ ڈالی تھی؟ یہ بارودی سرنگ تو آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے. ہماری حکومت میں کوئی بارودی سرنگ نام چیز ہی نہیں تھی. ہم نے ذرا اذان سن لیں تو اجازت. یہ بات تھی کہ اس کے بعد ہمارے یہاں کا بڑا مشکل چلے بتانا جب وہ کے سامنے ہی نہ آ گیا. ہاں جی, تیار ہیں جی؟ شروع ہے. یہ آپ نے بارودی سرنگ کا بڑا اچھا سوال کیا ہے. اور میں نے جب یہ بات کی اس حکومت کے وزیر اعظم اس کے وزیروں نے, تو میں نے اس دن کہا تھا کہ ذرا بتا دیں کہ کون سی بارودی سرنگ ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ, اور اس کے وزیروں نے اسمبلی میں کہا کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ایک چیز ان کو ہماری حکومت سے ملا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا تھا اور یہ اصل مشکل تھی ملک کی. تو آج جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, اس ڈالر کو 180 روپے پر لے جا کر, سود 13% تک لے جا کر, عوام پر بوجھ ڈال کر, مہنگائی کر کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آج پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. اس کا کوئی جواب ہے؟ خاص طور پر اس معیشت میں جس میں کوئی گروتھ نہ ہو, اس میں اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جائے تو یہ ایک بڑی واضح ناکامی ہے حکومت کی معاشی پالیسی کی. بارودی سرنگ جو ہے وہ اگر آپ اس کا کوئی اکنامک ٹرم چاہیں تو وہ یہ کام ہیں جو کل وزیر اعظم صاحب نے کیے ہیں, جن کو ان کو پتہ ہے کہ مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, لیکن جو اگلی حکومتیں آئیں گی یہ بوجھ ان کو برداشت کرنا پڑے گا. اس لیے یہ فیصلے عوام کی ریلیف کے نہیں ہیں, یہ چند ووٹ سستی شہرت حاصل کرنے کے ہیں. سر جی, عمران خان نے کل کہا اپنے خطاب میں کہ اپوزیشن مہنگائی کا رونا روتی ہے, لیکن کوئی طریقہ بتا دیں مہنگائی کم کرنے. جی طریقہ بتا دیتے ہیں, آپ گھر جائیں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. جی فکا آرڈیننس کے حوالے سے کیا کہیں گے, اور بار بار پچھلی حکومت کا نام لیا جا رہا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ پی ٹی ایم کے جو رہنما ہے علی وزیر, وہ کراچی جیل پہ ہے پچھلے 14-15 مہینے سے, اور 18 دن سے وہاں پہ دھرنا جاری ہے. تو آپ کا پیغام ان کے لیے کیا ہے؟ جی میں ایک اور ذکر کر دوں
کہ کل یہ بھی کہا گیا کہ 2 ملین ٹن ہم روس سے گندم امپورٹ کریں گے. یہ وہی حکومت ہے جس کا دعویٰ تھا کہ ہم نے 27 ملین ٹن گندم کی ریکارڈ پیداوار کی ہے. یہ وزیر خزانہ نے بجٹ سپیچ میں کہا. ہمارے گورنمنٹ میں 24 ملین ٹن کی پروڈکشن ہوئی تھی ویٹ کی، اور اس میں سے 2.5 ملین ٹن ایکسپورٹ کی گئی تھی. تو یہ حساب کوئی جڑتا نہیں آپس میں کہ 27 ملین ٹن پیدا کر کے اور 2 ملین ٹن آپ امپورٹ کریں گے. یوکرین سے بھی کر چکے ہیں اس سے پہلے. تو یہ گندم جا کہاں رہی ہے؟ اس کا بھی کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے. پھر آج یہ جواب بتا دیں، یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے پاکستان کی ریکارڈ سطح پر ہے، یہ کیسے یہاں پر آپ پہنچے ہیں جب آپ کے دعوے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ سنبھل گئی ہے؟ معیشت کے سنبھلنے کے حالات آپ کو سٹاک ایکسچینج دیکھ لیں کہ جہاں پر مسلم لیگ نون چھوڑ کر گئی تھی، آج 4 سال بعد سٹاک ایکسچینج اس سے بھی کم سطح پر ہے. جہاں آپ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، آج فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آدھی ہو چکی ہے. روپیہ جو ہے وہ اس عرصے میں 60% گر چکا ہے. یہ آج ہماری معیشت کے حالات ہیں. پیکا کا آرڈیننس جاری ہوا ہے، اس پر بھی جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا ہے. پیکا کا آرڈیننس پیپلز پارٹی کے زمانے میں جاری ہوا تھا. ہمارے زمانے میں اس کو قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجا گیا. 2 سال اسٹینڈنگ کمیٹی میں رہا. اپوزیشن نے جو ترمیم دی اس کے اندر شامل کی گئی. قومی اسمبلی نے پاس کیا، سینٹ میں گیا، وہاں پر پھر اپوزیشن نے ترمیم کی، وہ پاس ہوئی. واپس قانون جو تھا وہ قومی اسمبلی میں آیا اور قومی اسمبلی نے پاس کیا تمام پارٹیوں کی مرضی کے ساتھ. اس کی ضرورت یہ تھی کہ ملک کے اندر جو 3G اور 4G آ رہا تھا، اس میں انٹرنیٹ یوزیج بڑھ رہا تھا، اور ضرورت تھی کہ جو عام آدمی ہے، جو مس انفارمیشن یا لوگوں پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں اس کے لیے قانون بنائے جائے. اور وہ جو تعزیرات پاکستان ہیں ان کے اندر رہ کر وہ قوانین تھے. اس میں کوئی آئین کی خلاف ورزی نہیں تھی، کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں تھی، کوئی فریڈم کو دبانے کا طریقہ نہیں تھا. وہ قانون بنیادی طور پر انٹرنیٹ میں جو کانٹینٹ ہے اس میں جو خرابی تھی اس سے بچانے کے لیے تھا. اور یہ پوری ڈیفیمیشن کے لیے، اور پوری دنیا میں یہ قوانین رائج ہیں. آج جو آرڈیننس جاری کیا گیا رات کے اندھیرے میں، اگر یہ اتنا اچھا قانون تھا تو قومی اسمبلی میں لے کر آتے، اس پر بحث ہوتی، کمیٹی میں جاتا. یہ صرف عمران خان صاحب کی اپنی شخصیت کو بچانے کے لیے یہ قانون لایا گیا ہے. اور اس کا جو حشر عوام نے، میڈیا نے اور عدالتوں نے کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ آپ جب بھی کالے قانون بنائیں گے جس کا مقصد صرف آواز کسی کے دبانے کے لیے، کسی کو حق کی بات کہنے سے روکنے کے لیے ہوتا ہے، وہ قانون کبھی مستقل نہیں ہوتے، وہ دبتے ہیں. صرف ایک سیدھی سی بات بتا دیں، یہ پوری حکومت بیٹھی ہے کہ فیک نیوز کی ڈیفینیشن کیا ہے. کون یہ فیصلہ کرے گا کہ ایک فیک نیوز کیا ہے جس پر آپ کسی کو کسی وقت بھی گرفتار کر سکتے ہیں نان بیلیبل آفینس کے تحت، کہ پہلے گرفتار کریں گے، بعد میں بتائیں گے تفتیش کیا ہونی ہے اور تمہارا جرم کیا ہے. تو یہ اس حکومت کا وتیرہ رہا ہے. یہ جو احتساب کے دعوے کرنے والے تھے، احتساب کا پول بھی آج کھل گیا ہے کہ اس پاکستان کی تاریخ کے کرپٹ ترین لوگ آج PTI کی حکومتوں میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو. ہمارا کھلا چیلنج ہے حکومت کو، آج بھی ہے، کل بھی تھا اور رہے گا. آپ کے پاس حکومت ہے، ریکارڈ ہے، چیئرمین نیب بھی آپ کی جیب میں ہے. اس کو بولیں کہ الزامات لگائے پاکستان مسلم لیگ نون کی 5 سالہ حکومت پر، ہم جواب دیں گے. اور پھر ہم بھی سوال کریں گے کہ تمہارے اثاثے کیا ہیں. تم نے جو حکومت کے اندر گندم میں کرپشن کی ہے، چینی میں کرپشن کی ہے، دوائیوں میں کرپشن کی ہے، LNG میں کرپشن کی ہے، پورٹس پر کرپشن کی ہے، کون رنگ روڈ پر، کون سا نیب خود سکینڈل سے محفوظ نہیں ہے. آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ یہاں سے $30 ملین کس نے اکاؤنٹ میں لندن بھیجا، جو وہاں پر جس کمپنی نے نیب کے خلاف مقدمہ کیا تھا وہ جیت چکی تھی.
وہ پیسے اس نے ضبط کر لیے، اور وہ یہاں پر کرپشن کے دوسروں پر الزامات لگانے والے آج خود جہازوں میں بیٹھ کر فرار ہو رہے ہیں۔ شاہد صاحب ایک منٹ باری کہ فیٹ اپ کا چل رہا ہے، تو یہ جو انہوں نے کل پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں کہا کہ انویسٹمنٹ کا پوچھا نہیں جائے گا، تو فیٹ اپ پہلے مشکل ٹائم ہے، پاکستان نکل نہیں پا رہی، تو یہ تو اور زیادہ وہاں پہ خطرہ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ یہ کہتے تھے پٹرول بڑھانے کا ایک ان کا پاس جواز تھا، بار بار پچھلے کچھ عرصے تھے کہ IMF کی شرط ہے کہ پیٹرولیم لیوی بڑھا دی ہے۔ اب وہ پیٹرولیم لیوی اگر نہیں بڑھاتے تو پھر IMF کے پاس ایک جائزے کے لیے کیسے جائیں گے؟ یہ تو مشکلات نہیں پیدا ہو جائیں گے مزید ان کے لیے؟ جی یہ نہیں جائیں گے، یہ تو ہوں گے نہیں نا۔ اس لیے میں آپ بارودی سرنگوں کی بات کرتے ہیں، IMF کو بھی جھوٹ بول کر گھر آ گئے، ان کو پتا تھا کہ ہم سے بات تو پوری ہونی نہیں ہے، تو IMF تو اگلی حکومت بھگتے گی، یہ فیٹا بھی اگلی حکومت بھگتے گی۔ جی رشیا کا دورہ کر رہے تھے، نہیں کیا تھا، لیکن وہاں جا کے جب کل خطاب کیا اس میں امپریشن آیا کہ یہ رشیا جانا یا چائنا جانا بہتر ہے، امریکہ کی پالیسی کو فالو نہیں کر رہے، جو اس علاقے کے امپریشن کیا گیا اس کے خلاف بہتر ہے، اس کا کیا ہے؟ دیکھیں واضح کر دینا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے کیا۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ پالیسی فالو کرتا ہوں۔ کس سے انڈیپینڈنٹ ہے آپ نے کشمیر ہندوستان نے اس پر قبضہ کر لیا، آپ ایک لفظ نہ بول سکے۔ سی پیک آپ نے ختم کر دیا، آپ ایک لفظ نہ بولے۔ آپ نے پوری دنیا کے ہر ملک سے آپ کے تعلقات جو ہیں وہ بگڑ چکے ہیں۔ آپ یہ انڈیپینڈنٹ پالیسی ہوتی ہے، ہمیشہ خارجہ پالیسی ہوتی ہے، دوسرے ممالک سے تعلقات بڑھاتی ہے، آپ کے لیے معیشت کو مضبوط کرنے کے مواقع دیتی ہے۔ آپ نے تو ہر ملک سے، چاہے ہمسائے ملک ہوں چاہے دور کے ممالک ہوں، اپنی خارجہ پالیسی بگاڑ لی ہے۔ اس سے ملک کی بہتری ہوئی ہے، نقصان ہوا ہے؟ اس کو بتائیں ذرا ملک کی خارجہ پالیسی ہے کیا؟ شاہد صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو کہنا ہے کہ یہ تو ہوں گے نہیں، فیٹف اور IMF اگلی حکومت بھگتے گی، تو آج کی پریس کانفرنس مستقبل کی پریشانی کے حوالے سے؟ یہ کب جا رہے ہیں؟ نہیں بالکل، پاکستان کے عوام پریشان ہیں، ہمیں پریشانی نہیں ہے۔ ہم نے یہ معاملات کا پہلے بھی مقابلہ کیا ہے اور ان کو حل کیا ہے، تو ہمیں وہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ معاملات ملک کے پہلے بھی مسلم لیگ نون نے حل کیے تھے، انشاءاللہ اب بھی مسلم لیگ نون ہی حل کرے گی۔ میرا یہی سوال ہے، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہے، یہ جا رہے ہیں، یہ کب جا رہے ہیں اور آپ کی مشکلات کب شروع ہو رہی ہیں؟ یہ پوچھیں آپ کی مشکلات کب ختم ہو رہی ہیں؟ تو آپ کی مشکلات انشاءاللہ جلد ختم ہو رہی ہیں۔ بھائی صاحب ایک چیز بتا دیں، آپ نے کہا کہ کرپٹ ترین لوگ جو ہے وہ اس حکومتوں میں بیٹھے ہیں، چودھری برادران میں شامل ہیں۔ جی جو حکومت کے اندر جواب دے گا، جو بھی حکومت میں رہا ہے، جس نے کرپشن کی ہے، کسی کرسی پر بیٹھا ہو۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، پنجاب کی کرپٹ ترین حکومت آج وجود میں ہے۔ آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، آپ کو احساس ہوگا، کسی شخص سے پوچھ لیں، وفاق کی کرپٹ ترین حکومت ہے جس کی پالیسیوں میں کرپشن ہے۔ آج تک ملک کے اندر یہ نہیں ہوا کہ ECC ایسے فیصلے کرے جس سے کابینہ کے ممبران کو فائدہ پہنچے اور پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچے۔ ان چیزوں کا جواب دینا پڑے گا سر۔ عدم اعتمادی سیما آ جائے گی انشاءاللہ۔ جی بالکل، ان کا حق ہے رابطہ کرنا۔ جہانگیر ترین صاحب کی علیل ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو جلدی صحت دے۔ شاہد صاحب زرداری صاحب پہ ایک بار پھر ٹرسٹ کرنے جا رہے ہیں، تو کس بنیاد پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں؟ جی ہم پاکستان کے عوام پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ عدم اعتماد جو ہوگا ساری اپوزیشن مل کر کرے گی، اور جو اس عدم اعتماد کو نقصان پہنچائے گا اس کو پاکستان کے عوام معاف نہیں کریں گے۔